ہر بندہ دراصل اپنی پیروی کروانا چاہتا ہے. جی 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 بے شک بے شک. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں اسلام، اس اسلام کو مانو جو ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل پیش کر رہے ہیں، اسے مت مانو. وہ تفسیر رائے کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی رائے سے تفسیر کرنا چاہتا ہے. اور رائے سے تفسیر کرنے کی بات تو ہے. پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم اس وقت جو اسکالر مانے جا رہے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، جانتے ہو بھی انہوں نے کیا بیان دیا؟ بہت شوق ہے نا یوٹیوب پہ اسکالر کو جا کر کے سننے کا اور یوٹیوبرز کو سننے کا، اور اپنے علماء سے کوئی رابطہ نہیں، فقہاء سے کوئی رابطہ نہیں. ارے بھائی انہیں تو کوئی دنیا مانتی ہے، ان کے لیکچر ہوتے ہیں، اسکالر ہیں، وہ انہیں سنا جائے گا، وہ صحیح بات بتائیں گے، بہت بڑے محقق ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں. جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں بخاری کی 3 نمبر کی جو حدیث ہے، جس میں پہلی وحی کے نازل ہونے کا پورا واقعہ غار حرا کا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ منگھڑت ہے، یہ حدیث منگھڑت ہے بخاری. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری دین کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب ہے. ختم ہو گیا نا دین پورا. ان کا کہنا یہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا، دین میں صرف 27 باتیں سنت ہے اور وہی 27 باتیں دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی چیز دین نہیں ہے، چاہے وہ کیسی ہی حدیث سے ثابت ہو. کیا کرو گے آپ؟ اس لیے میری گزارش، یہ بات میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو علماء اور فقہاء کا پتہ چلے کہ ان سے رابطہ رکھنا کیوں ضروری ہے. وگرنہ ایک دن یہی ہوگا کہ آپ میں سے بھی اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بخاری کو نہیں مانتا، وہ دین کی کتاب تو نہیں ہے، وہ تو ہسٹری کی کتاب، وہ تو تاریخ کی کتاب. آپ یہاں پہ دھرنے پردرشن کر رہے ہو، اگر دین پہ کہیں کوئی آنچ آ رہی ہے اور یہ ایسا جنازہ نکالنا ہے کہ آپ اٹھا بھی نہیں پا رہے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دین پر حملہ کرے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بنامے مسلمان، بنامے مولوی، بنامے اسکالر وہ بڑے سے بڑا بھی حملہ کر جائے تو ہمارے کان پہ چھو نہیں ملتی. ہم اسے مولویوں کا اور ملوں کا اور عالموں کا اعتراض کہہ کر کے اپنا نام جھاڑ لیتے ہیں. بہت غلط چیز ہے. میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے کو چیک کرنے کے بجائے کہ کون نیک ہے، کون پرہیزگار ہے اور کون نہیں ہے، اپنی فکر کیجئے، کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں پرہیزگار کون ہے. نماز تقوی کی علامت ہے، سبب بھی ہے اور علامت بھی ہے. آپ نمازی کو نمازی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ متقی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کتنے نمازی ہیں مسجد کے دروازے سے قدم نکالا اور موبائل پہ جھوٹ بول دیا؟ کتنے نمازی ہیں مسجد کے دروازے سے قدم نکالا اور غلط ایڈریس بتا دیا، جھوٹ بول دیا کہ میں شہر بھی موجود نہیں. کتنے نمازی ہیں جو غلط کاروبار کر رہے ہیں؟ کتنے نمازی ہیں جو رات کو دن کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ جانتے ہو کیمرہ اس لیے بھی کم کروا دیا، رسوائی یہی تک رہے تو زیادہ اچھا ہے. غیروں کے درمیان جائے گی تو اچھا نہیں رہے گا. اصلاح آپ کی کرنے آیا ہوں، رسوائی پورے ہندوستان میں ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے، یا تو میں یہ کہہ نہیں پاؤں گا آپ سے، اور آن کیمرہ کہوں گا تو پورے ہندوستان میں رسوائی ہوگی. تو بجائے اصلاح کے اس سے زیادہ خراب کر کے چلا جاؤں گا.